إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اطاعت رسول انسان کی زندگی میں بہت سے فائدے لاتی ہے۔ اطاعت رسول اللہ کی رحمت کا سبب ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، اللہ تعالی کی مغفرت اور اس کی محبت کا ذریعہ ہے، اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہدایت یافتہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اس سے ڈرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں کامیابی کے لیے 4 کام بتائے گئے ہیں: اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کہ جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا وہ کی جائیں، جن سے منع کیا منع ہو جائیں، ان کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دیں۔ تیسری چیز اللہ سے ڈرنا، اور چوتھی چیز اس کا تقوی، یعنی ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے۔ تو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اس کی توحید کے ساتھ، یعنی شرک سے پرہیز کر کے۔ رسول کی اطاعت ہوتی ہے اس کی تصدیق کے ساتھ۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر، اور تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے ساری باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو یہ ضرور ہی نکلیں گے۔ کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ پکی قسمیں کھانا اور جھوٹی باتیں کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور یہاں اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہاری زبانوں پہ کیا ہے،
بندوں سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب آپ دیکھیے کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے اس صورت میں. پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ اس پہ ڈالا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو بوجھ تم پہ ڈالا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے. تو رسول کی اطاعت انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے، اور رسول پر صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. تو گویا رسول کی اطاعت کے بغیر ہدایت پانے کا کوئی راستہ نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنت پر عمل ضروری نہیں اور اس کے بغیر میں صرف قرآن پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہوں، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. اور جس قدر آپ کی اطاعت ہوگی اسی قدر ہدایت ملے گی. زیادہ اطاعت زیادہ ہدایت. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں جانشین بنائے گا، جیسا اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور وہ ضرور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ضرور انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کریں تو یہی لوگ فاسق ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمزور ایمان اور برے اعمال دنیا میں بھی کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں جانشینی ملے گی، دنیا میں بھی تمہیں عزت اور فرما روائی ملے گی. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر رسول کی اطاعت کا حکم ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رحمت پانے کا ذریعہ ہے رسول کی اطاعت، یعنی بہت ہی جامع آیت ہے. اب دیکھیں کہ نماز بھی رحمت پانے کا ذریعہ کس طرح ہے. حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی رحمت آپ کی طرف آنے لگتی. تو کبھی آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو، اپسٹ ہو، تو فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فوراً نفل کی طرف جاتے تھے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے، آپ کے مسائل حل ہونے لگتے. جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی کفار کے تسلط پر غم نہ کریں، یہ تو بس اللہ کی طرف سے انہیں مہلت دی گئی ہے اور کچھ عرصے کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ دنیا ختم ہوگی تو ہر کوئی اپنے انجام کو جا پہنچے گا. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، اور تم میں سے وہ جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ وہ ان 3 اوقات میں آنے کے لیے تمہاری اجازت لیں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگ اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پر مزید کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان نجی زندگی میں بھی کچھ ڈسٹینسز رکھے، اور بچوں کو بھی ادب آداب سکھائے کہ کس وقت کون کس کے پاس گھر کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ ہر وقت والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، خصوصاً ان 3 اوقات میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ بچے بھی ذرا بڑے ہو جائیں تو ان کو بھی گھر میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، جیسے بڑے لیتے رہے ہیں۔ یہ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں، اور ان پر عمل کرنے میں معاشرے کے اندر، گھر کے اندر ایک خوبصورتی آتی ہے۔ اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی وہ عورتیں جو اب عمر رسیدہ ہیں، ان کا چلنا پھرنا کم ہو گیا ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی بیرونی اوڑھنیاں اتار رکھیں، یعنی وہ بڑی چادر جو گھر سے باہر نکلتے وقت لیتی تھی اب وہ نہ بھی لے سکے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ حجاب کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے کہ عورت اپنی زینت چھپائے۔ لیکن اگر آپ ایسے حجاب اوڑھتے ہیں کہ ساتھ آپ نے زینت والی چیزیں لٹکائی ہوئی ہیں، ایسی پنیں ہیں، ایسے سٹائل ہیں کہ جس سے زینت اور نمایاں ہو رہی ہے، تو حجاب کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تاہم وہ بھی احتیاط برتے، یعنی بزرگ خواتین بھی احتیاط برتے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر بوڑھی عورتوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو جوان عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، اور جوان بچیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر ہم نے بہت فرق رکھا ہوا ہے، مسجد جاتے ہیں تو اور ڈریس پہنتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں، کسی شادی پہ ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی حلیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر جگہ سنتا ہے، لہٰذا جو اللہ کی خاطر حیا کرے گا اور ان احکام پر عمل کرے گا وہ ہر جگہ ہی کرے گا۔ اور یہی اصل دین ہے کہ انسان جگہ کے فرق سے اپنے طریقے میں نہ فرق کرے۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ ہی مریض پر، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا وہ گھر جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔
پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں کا مطلب کیا ہے کہ تم اجازت کے بغیر بھی کچھ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اجازت کے بغیر فریج تو نہیں کھولنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں کھانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں تو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ سلام کی پھر تاکید کی گئی، کیونکہ جس کے گھر میں بھی داخل ہو سلام کر کے داخل ہو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ کسی اجتماعی کام پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ امر جامع، ان سے مراد کیا ہے کہ ایسا معاملہ جو سب کا مشترکہ ہو، جیسے کوئی جنگ درپیش ہو یا کوئی ایسی نماز ہو جس میں سب جمع ہو یا ایسا کوئی پروگرام ہو جس میں سب کی شرکت ضروری ہو، تو اس کام سے یا اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں۔ تو دنیا میں ہر چیز میں انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کا بھی حصہ ہے، یعنی بہت سے کام انفرادی طور پر جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی کاموں کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ کام تو افراد ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ دوسروں پر بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مثلاً کسی باغ میں جائیں تو ہر درخت ایک الگ درخت ہوتا ہے لیکن وہ پورے باغ کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے، اگر اس ایک کو وہاں سے کاٹ دیا جائے تو باغ کی خوبصورتی پر فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی قوم اور فرد، جماعت، پروگرام کے جو حصہ دار ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی وہاں سے بغیر اجازت غائب ہو جائے تو اس کی خوبصورتی پر فرق آتا ہے۔ اور اجتماعی کاموں میں تو ویسے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ تصور کیا گیا، اور یہاں ایمان کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اکٹھے کام کر رہے ہوں تو پھر اجازت کے بغیر اس کام سے خود آف نہیں ہو۔ تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے جیسا نہ سمجھو، یقیناً اللہ ان کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ پس جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش یا کوئی اور دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اگرچہ بظاہر آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو امیر ہو اور جو ذمہ دار ہو اس کا بھی احترام لازم ہے۔ اسی طرح اگر کلاس روم ہے یا پھر کوئی اور اسی طرح کا پروگرام ہے تو اس کو بھی اسی طریقے پر لیا جائے گا۔
منافقین جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی صفوں کے اتحاد کو توڑتے ہیں اور ان میں خلل پیدا کرتے ہیں اور کاموں میں خرابی پیدا کرتے ہیں، جیسے مختلف مواقع پر انہوں نے کیا. جنگ احد پر جاتے ہوئے راستے میں واپس پلٹ گئے، اور اسی طرح اور چیزیں بھی. تو سورۃ النور میں 10 آیات ہیں جن میں بہت شدید وعید پائی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، خبردار بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس حال پر بھی ہو یقیناً وہ اسے خوب جانتا ہے، اور اس دن کو بھی جب یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سودا جی جو بات ہوئی تھی نا کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں، تو میں اس کو دعا کے ساتھ لنک کر رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم ایک دعا کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں صرف ایک لینز ہوتا ہے یا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، اور جب وہ دعا سبحان اللہ قبول ہوتی ہے تو اس کے اتنے ملٹیپل اینگلز ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر ریئلائز کرتے ہیں ہمارا علم کتنا محدود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس واقعی اتنا کچھ عطا کرنے کو، ہمیں بس اللہ تعالیٰ توفیق دے کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، ہم لینے والے بنے.